اور اپنی ترقی کے لیے جسمانی روحانی ہر لحاظ سے خدا ان کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خداوند کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اس بات کا بھی کہ آج بھی خداوند اپنے خادمین کے وسیلے سے اپنے لوگوں کے وسیلے سے اپنی کلام کے وسیلے سے ہم سب سے بات کرتا ہے۔ اس کال نے میں جوائن کیا ہے، ویلکم بیٹا جی۔ امید کرتا ہوں کہ جلد اور لوگ مجھے جوائن کر لیں گے، تو بھی وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی اسٹڈی میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کے 46 ورس 46 ورس۔ لوکا اس کا 11واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ ایک دو اور آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سو جان نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن۔ اس نے کہا ہے شرع کے عالموں، یسوع جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور مخاطب ہیں کن سے؟ شرع کے عالموں سے، شریعت کے استادوں سے، اس وقت کے جو ٹیچرز تھے، آج بھی ہیں۔ ایک واٹس ایپ گروپ، ایک مجھے کس نے ریکویسٹ بھیجی، ایک اور میں نے جوائن کیا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا گروپ کا، مجھے یاد نہیں آ رہا گروپ کا کیا نام رکھا ہو، واٹس ایپ گروپ کا۔ وہ جوائن تو میں نے کر لیا، لیکن شاید مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے، پتہ نہیں۔ اینی وے، عجیب و غریب میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ابھی جیسے روزوں کے ایام چل رہے ہیں، یہ تو عجیب و غریب ٹیچنگ، عجیب و غریب باتیں، شاید میں ہضم نہیں ہوتی مجھ سے شاید۔ اینی وے، تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور لازم اور ملزوم ہیں، اور ایک مسیحت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم روزے نہ رکھیں۔ اور اس کے اندر سوالات کر رہے ہیں لوگ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے بھی تو روزے رکھے تھے، مسیح نے 40 دن 40 رات کو روزہ رکھا، اور کیونکہ مسیح نے رکھا اور اس وجہ سے ہمیں رکھنے چاہیے۔ مسیح نے تو کوڑے بھی کھائے تھے، مسیح نے تو صلیب پر بھی لٹکایا گیا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا روزے نہیں رکھنے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، جو رکھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ روزوں کا ایام تھے، یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کھا پی رہے تھے، اور اس وقت بھی شریعت کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تیرے شاگرد، اور یہ تو روزہ نہیں رکھتے جبکہ روزوں کے ایام چل۔ تو یسوع نے کہا کہ جب تک باراتیوں کے ساتھ ان کا دولہا ہو تو کیا ان کو ماتم کرنا چاہیے؟ یسوع ہمارا دولہا راجا ہے، اور آپ اپنے آپ سے خود سوال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو خوش رہیں، اور اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اس کو میں بحث ہی نہیں کر رہا، نہ بات کر رہا، ایسی میرے دل میں آئی تو بات کر رہا تھا۔ جو لوگ رکھتے ہیں اچھی بات ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 46 ورس۔ اس نے کہا اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس۔ شریعت کے جو ٹیچرز ہیں ان پر کیا ہے؟ افسوس۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے، ایسے کام، ایسے قوانین، ایسے احکامات، ایسی باتیں جن کو اٹھانا مشکل ہے، ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھ کو نہیں لگاتے، خود کچھ بھی نہیں کرتے۔
صرف پروفیسری لوگوں کے لیے، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو. بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا. گڈ ایوننگ بہن. اس نے کہا ہے شرع کے عالموں، شریعت کے عالموں، مذہب کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسروں، بڑے بڑے پادری فادر اس ٹائم کے اور اس ٹائم کے بھی، اس وقت کے بھی. اس نے کہا شرع کے عالموں تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. تم پر افسوس دوبارہ کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا. انہی کی قبریں تم بناتے ہو جن کو تمہارے ہی بڑوں نے قتل کیا تھا. 52 ورس. اے شرع کے عالموں تم پر افسوس. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، شریعت کے لاء کے ان ٹیچروں کے لیے، ان عالموں کے لیے جن کو سمجھ نہیں ہے شریعت کیا ہے، صرف سنی سنائی بات ہے، ان کے لیے نہیں، جو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں ان کے لیے. اے شرع کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، ہمیشہ کی زندگی کی، اٹرنل لائف کی، بادشاہت میں داخل ہونے کی کنجی چھین لی. تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا. آج بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے مسیحی بہن بھائی انہی عالموں کے، شرع کے عالموں کے پیچھے لگے ہوئے یا ان کی سنتے ہیں. مذہبی زندگی گزارنے میں خوش ہیں. وہ والا مذہب بھی نہیں کہ جو شریعت کہہ رہی، وہ والا مذہب جو ہر ایک نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی کرسچینٹی، اپنے اپنے طور طریقے، اپنی اپنی جس ڈینومینیشن میں ہیں اس طریقے سے، اس حساب سے. پینتی کوسٹلز کا الگ ایک طریقہ کار ہے، بیپٹسٹ کا الگ طریقہ کار ہے، چرچ آف پاکستان والوں کا الگ ایک طریقہ کار ہے، رومن کیتھلکس کا الگ طریقہ کار ہے، 7 ڈے ایڈوینٹسٹ والوں کا الگ ایک طریقہ کار ہے، یہوہ وٹنس والوں کا الگ ایک طریقہ کار ہے. میں بہت ٹائم میں اس سارے سرکل میں رہا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کن کا کیا 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 چکر. لیکن ان سب میں جو ٹھیکیدار ہیں یا جو عالم ہے شریعت کے، مذہبی عالم، شریعت کو جو فروغ دیتے ہیں، مذہب کو جو فروغ دیتے ہیں، موسیٰ کی شریعت پر عمل اور پیروی کرنے پر جو زور دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ تو دنوں کو لے کے کہتے ہیں یہ سبت کا دن ہے، یہ سابت کا دن ہے، یہ نہیں کر رہا ہوں. دا چوزن مووی دیکھیں آپ، میں نے بہت سارے لوگوں کو ریکمینڈ کیا، وہ بائبل میں بھی ہے لیکن وہ دیکھیں گے تو اچھا لگے گا آپ کو. یسوع پر جو فتویٰ یا یسوع پر جو کیس ہوا یا یسوع مسیح پر جو الزام لگا، وہ تھا ہی بیسکلی کہ سبت کو دن کو نہیں مانتا، کہ یہ آج سیٹرڈے ہے، یہ سبت کا دن ہے، اور نہیں مانتا، سبت والے دن کام کرتا. یسوع مسیح نے جو 38 ایئر سے جو آدمی وہ مفلوج تھا، اور وہ جو ہیکل میں حوض کے کنارے تھا اور سالوں سال سے کوشش کرتا تھا کہ جب بھی فرشتہ اس حوض کو ہلائے تو وہ بھی کودنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کود نہیں پاتا تھا. یسوع مسیح نے اس کو سبت والے دن ہی شفا دی. یہ پہلا الزام تھا اس کو، سبت والے دن کام کر دیا تو نے، معجزہ کر دیا، یہ کیا کام کر دیا.
تو یسوع نے کہا کہ سبت والے دن اگر تمہاری بھیڑ اگر کہیں گہرے میں یا کھڈے میں گر جائے تو تم اس کو نہیں نکالو گے، دوسرے دن نکالو گے۔ تو ہر دن پاک دن ہے، اس میں وہ نہیں۔ یسوع مسیح نے یہ اسی مذہبی چیزوں سے تو نکالا ہے یسوع مسیح نے، لیکن لوگ ابھی تک نہیں نکلے، ابھی تک لوگ اپنی اپنی پریکٹسز میں لگے ہوئے۔ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، پلیز کوئی میری بات سے ہرٹ نہ ہو، میں ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کسی کو، میں صرف بتا رہا ہوں کہ مسیح نے آپ کو ان سب چیزوں سے آزاد کیا، اور یہاں پر بھی یسوع مسیح کی بادشاہت، یسوع مسیح کی جو کنگڈم ہے، جس کی پیشن گوئی شروع سے نبیوں نے کی، اور یسوع مسیح جب آیا تو یسوع مسیح سے اسی طرح کے لوگ توقعات رکھ رہے تھے کہ بادشاہوں کا بادشاہ آیا اور اب یہ رومن امپائر جو ہے یہ رومیوں کے اوپر قبضہ کرے گا، اور ان کو آسمان سے فرشتے اتریں گے اور ان کے پاس بھی تلواریں ہوں گی، اور مسیح جو ہے ہمارا وہ ان سب کو مارے گا اور نیست و نابود کر دے گا۔ یسوع مسیح جب آیا شہر میں گدی کے بچے پر بیٹھ کر، تو لادی کے بچے، تو ان کے پرسیپشن ہی چینج ہو گیا، بولا یہ کون سا بادشاہ آ گیا، اور یہ ہیکل پر جا رہا ہے بجائے اس پہ کہ بادشاہ کے محل کی طرف جائے اور وہاں پہ حملہ کرے۔ یسوع مسیح آسمانی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، اور آج بھی اپنے کلام کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ نیکودیمس کو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ عالموں کا سردار، ٹیچر، ان جو شرع کے عالم تھے ان کا بھی ٹیچر تھا۔ وہ کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ ہو؟ تو اپنے آپ کو استاد کہتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تو میں فرضی مطلب یہ چھوٹی چھوٹی یا عام سادہ باتیں کر رہا ہوں، جب میں نے آسمانی باتیں کرنا شروع کر دی تو کیا ہوگا پھر؟ لیکن آج تک یہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو باتیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو آج بھی جو ایام چل رہے ہیں، یا جو مذہبی فلاسفر، ٹیچر، استاد، پادری، ایونجلسٹ، جو بھی جو بنائے ہوئے یہ ہیں، جہاں آئی ریسپیکٹ دیم آل، لیکن کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کرے۔ خدا ان کے کلام بڑا واضح، سمپل، سادہ، کمپلیکیشن کرنی ہو، بنانا ہو اس کے اندر جتنے اس کے اندر مشکلات بنانی ہو خود تو بناتے رہیں، وہ الگ بات ہے، بٹ اگر آپ فضل کے لینس سے دیکھیں خدا ان کیا کہہ رہا ہے، آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آرام سے آپ سمجھ جائیں گے۔ رومیو اور 3 باب اور اس کی 21 آیت، نئے عہد نامے میں ایکسکیوز می، رومیو اس کا 3 باب اور 21 آیت، مگر اب مسیح کے آنے کے بعد، مسیح کے سارے اس کام کے بعد، مگر اب شریعت کے بغیر ہٹا دی، شریعت کے بغیر خدا ایک راست بازی، شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ شریعت کے بغیر جو اس کی گواہی ہے، وہ شریعت خود اور نبیوں نے بھی اس کی گواہی دی، کیا؟ یعنی خدا کی وہ راست بازی، یعنی وہ یسوع مسیح کی وہ راست بازی، شریعت کے بغیر، جس کی گواہی بھی دی گئی، جس کی نبوت بھی کی گئی، جس کو ہم نے دیکھا بھی۔ یسوع مسیح کہا تم میں سے کون راست باز ہے، کون نیکوکار؟ کوئی ایک بھی نہیں سوائے خدا کے، یعنی یسوع کے، اور وہ سبت والے دن کام بھی کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ اس پر الزام لگ رہا ہے یہ سبت کو نہیں مانتا، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، سب نے، سب، ایوری ون،
سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، مگر، امپورٹنٹ ورڈز، ضروری ورڈز، مگر، لیکن، مگر اس کے فضل کے سبب سے، یعنی جس کے آپ قابل نہیں اور آپ کے لیے ہو جائے، جو کام آپ نے نہیں کیا آپ کے لیے کوئی اور کر دے، گفٹ، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مفت، کچھ نہیں کیا، کیا اس قابل تھے؟ نہیں۔ آپ نے کچھ کیا؟ نہیں۔ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہو گیا؟ ہاں۔ کیوں؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا ہو گیا؟ راست باز ٹھہرائے گئے آپ۔ شریعت پر عمل کرنے سے نو 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 شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی، کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی، شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی، یسوع مسیح ٹھہراتا ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 19ویں آیت۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے، سب سے نہیں کہتی، ان سے کہتی۔ کن سے کہتی؟ احکامات، شریعت، مذہب، کس سے کہتا ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں۔ آپ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، لیکن لوگ جانتے ہی نہیں۔ جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، ان سے کہتی ہے جو شریعت کے پیروکار یا ان کے جو ماتحت ہیں، جن کے لیے یسوع مسیح نے ابھی تک جان نہیں دی، جن کے لیے یسوع مسیح ابھی مصلوب نہیں ہوا، جن کے لیے جو ابھی سٹل انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع آئے گا اور مصلوب ہوگا، ان کے لیے جو ابھی تک شریعت میں ہیں لیکن مسیح کا ایمان کیا کہ یسوع مسیح آئے گا، مصلوب ہوگا یا مصلوب ہو گیا، وہ آسمان پہ چلا گیا، اب اپنی دلہن کو لینے آئے گا۔ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ قربانی کا کام تو ہو چکا ہے، یسوع نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنش، ہے نا؟ ٹھیک، تو پھر ہم شریعت میں نہیں ہیں، نہیں، لیکن ہے کیا؟ آپ کے چرچ میں آپ کو پادری، آپ کا فادر کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ شریعت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ کیونکہ شریعت، 20ویں آیت، کیونکہ شریعت کے اعمال سے، یعنی شریعت پر عمل کر بھی لیں، پہلی بات تو ہوتا نہیں، کر بھی لیں، جو جتنے احکامات ہیں، کتنے؟ 613، 10 احکامات نہیں، صرف 613۔ میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں شریعت ہے، شریعت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت کے احکامات کتنے ہیں۔ اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پتہ نہیں 20 بار جب بھی میں بتاتا ہوں 613 بائبل میں سے ایک ایک احکامات لے کے پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اچھا یہ بھی تو میں کہ کون سی شریعت مان رہے تھے آپ؟ بولے نہیں ہم تو یہ 10 کمانڈمنٹ سمجھے، میں 10 کمانڈمنٹ سے کہ کون سا مان لیتے ہو آپ؟ بولے کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، بائبل کہہ رہی ہے، اور جو کہہ رہی ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رومیو 3 باب اس کی 20ویں آیت۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شریعت کے وسیلے سے صرف کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی صرف پہچان ہوتی ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، اچھا یہ بھی گناہ تھا، اچھا وہ بھی گناہ تھا، اچھا چھٹکارا نہیں یا مخلصی یا نجات نہیں ملتی، صرف نشاندہی ہوتی ہے۔ چھٹکارا، مخلصی، نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتی ہے، یسوع پر ایمان لانے سے، یسوع کی صلیبی موت کو
ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ یسوع جو مصلوب ہوا میرے لیے ہوا، اور وہاں پہ ایکسچینج آف لائف کی گئی، میرے گناہ اٹھا لیے گئے اور اپنی راست بازی مجھے دی گئی، اس چیز کو ماننے سے۔ رومیو چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت، چنانچہ جس شخص کے لیے، کس کے لیے، اس میں کیا آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے، بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ کام کیے، بغیر کسی چیز کے، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ پرانا داؤد کی بات کوٹ کی جا رہی کہ بغیر کسی اعمال کے، بغیر کچھ کیے، بغیر ہاتھ پیر ہلائے، بغیر کوئی کام کیے، بغیر روزہ رکھے، بغیر کوئی قربانی دیے، بغیر ان چیزوں کے آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیسے؟ اور داؤد بھی اس کی جو ہے اس چیز کو بیان کر رہا ہے، کیسے مبارک ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جن کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ پس کیا یہ مبارک بادی صرف مختونوں کے لیے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیا یہ صرف یہودیوں جوش کے لیے ہی یسوع مسیح نے جان دی تھی، یا غیر قوموں کے لیے بھی، یا سب کے لیے، آپ کے لیے اور میں بھی؟ کیا اس میں شامل ہیں؟ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا کرسچن، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں؟ یہ صرف یہودی قوم کے لیے، جوش قوم کے لیے یسوع مسیح نے سب یہ کیا تھا؟ وہ جا رہا ہے جو ساری دنیا کے، تمام دنیا کے گناہ، جو بھی رنگ، نسل، قوم، مذاہب جتنے بھی، سب کے لیے آپ اس میں شامل ہیں۔ داؤد بھی اسی چیز کی گواہی دے رہا ہے، کس میں؟ زبور 32 میں۔ زبور 32 میں لکھا ہے، اسی چیز کو نئے عہد نامے میں کوٹ کیا گیا، مبارک ہیں وہ جس کی خطا بخشی کی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ یہ دیکھیں اپنے اپنے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس لحاظ سے جتنا داؤد کو جو کہا گیا اور جو ٹرانسلیشن جو جس طرح سے ڈفرینٹ ڈھانکا گیا، مطلب کوئی چیز ہے اور اس کو ایسے کور کر دیا گیا، اور اگر وہ چیز ہٹائیں تو وہ چیز وہیں کی وہیں، ڈھانکا نہیں گیا، بیسیکلی فنش کر دیا، وینشڈ کر دیا گیا، وہاں ہے ہی نہیں، گناہ آپ کے ختم کر دیے۔ ایسا نہیں کہ کسی چیز کے اندر چھپا دیا، خدا نے گناہوں کو کور کیا ہوا ہے۔ خدا نے آپ کے گناہوں کو صرف کور نہیں کیا، خدا نے وہ گناہ وہاں سے نیست و نابود ختم کر دیا، فنش کر دیا۔ اسی چیز کو یہاں رومیو میں بھی جو ہے رپیٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی چیز کے، خداوند یسوع مسیح نے آپ کو پاک، صاف، راست باز بنا دیا ہوا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، ہمیشہ کی زندگی بطور تحفہ آپ کو دیا ہوا۔ بلیو اٹ میرے عزیزو، اس بات کا یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں، اپنے کام، اپنے چیزوں پر نہیں، بلکہ خداوند کے اس کام پر جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح آپ کے لیے کر کے گیا۔ اس قربانی کو، ان روزوں کو جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے آپ کی جگہ پر رکھے، اس قربانی کو جو یسوع مسیح نے دی، اس کوڑوں کی مار کو، اس سارے دکھ کو، درد کو جو یسوع مسیح نے اٹھائے آپ کے لیے، اس کو حقیر نہ جانیں، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ جانیں کہ آپ خدا ان کے بیٹے اور بیٹی ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی خدا نے آپ کو دی، اور آپ آسمانی مقاموں کے حقدار ہیں یسوع مسیح کی بدولت، کیونکہ اس کی پیمنٹ، اس کی جو چیزیں درکار تھیں آپ کے، یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا ہوا۔ تو لہٰذا اپنے کسی کام پر یا کسی انسان پر نہیں، بلکہ اپنے خدا ان پر بھروسہ رکھیں، اور یقین رکھیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا تھا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا رہے گا۔ اور اس طرح کی فالس ٹیچنگ، اس طرح کی مذہبی ٹیچنگ سے کوشش کریں، کنارہ کشی کریں، اور ایک آزاد اور ایک صحیح مسیحی زندگی گزاریں، اور درست تعلیم کو سنیں اور سمجھیں، اور
یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ایک ریولوشن، ایک چینج لائے گا میرا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں، یہ خدا ان کے فضل کی باتیں، کوئی عام باتیں نہیں، عام روایتی ٹیچنگ، روایتی باتیں۔ چرچ میں گئے، ٹرن ٹرن گھنٹی بجائی، یہ کیا وہ کیا، دو گیت گائے، زور زور سے ڈھولکی بجائی، صحیح بجائی غلط بجائی، آسمانی تخت لگ رہا ہے، وہ آئے گا وہ آئے گا، آگے 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 آگے، یسوع آگے آگے، اس طرح کی ٹیچنگ نہیں۔ سمپل، خداوند آپ کے اوپر، آپ کے درمیان، آپ کے اندر موجود ہے، اس برکت کو، اس بہت بڑی نعمت کو ریسیو کریں اور بلیو کریں، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ زندگی صرف بہتر ہی نہیں، خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گی، بلیو اٹ۔ اوکے گائز، تھینک یو ویری مچ، اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں اور کچھ اور سیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے۔ امید کرتا ہوں یہ خدا ان کی ٹیچنگ، خدا ان کے یہ میسیج، یہ باتیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے برکت کا سبب بنتی ہوں گی، اور یہ میسیج اچھا لگے اس کو آگے بھی شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ، وٹ ایور، جو بھی آپ کا جو میڈیم ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں، بائے، گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو آل۔